اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے حضرت، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ فلاں بستی کا ایک شخص ہے، اس نے اپنے رزق میں اضافے کے لیے آپ کے حضور درخواست کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، اس شخص کی ساری زندگی کا جو رزق ہے نا، وہ ایک بوری کے برابر۔ اگر اس کو سارا رزق ایک دم سے دے دیا جائے تو وہ تو جلدی ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی چلتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ واپسی پہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تیری تمام زندگی کا جو رزق ہے وہ ایک بوری کے برابر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے آہستہ آہستہ دے رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی چلتی رہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جب آپ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے گا کہ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ایک ہی بار میں وہ بوری ساری مجھے عطا کر دیں تاکہ میں، میرے بچے، میری فیملی ایک ہی وقت میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے جاتے، اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص جس کی میں پہلے بات کر چکا، اس کی عرض آپ سے بیان کر چکا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ باری تعالیٰ ایک ہی بار میں سارے کے سارا رزق مجھے دے دے تاکہ میرے بچے اور میں، میری فیملی، میرا خاندان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ، ہم اس کو اس کا سارا رزق عطا کر دیں گے۔ اس کو سارے کا سارا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اس بستی سے دوبارہ گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہی شخص جس کی زندگی کا رزق اللہ تعالیٰ نے ایک بوری کے برابر لکھا ہوا تھا، اس کے پاس رزق کی رہل پہل ہے، خوشحالی ہے ہر طرف، اور وہ خود ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں سوال آیا کہ میں باری تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو یہ سوال پوچھوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زندگی کا رزق ایک بوری کے برابر ہے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں حاضر ہوا ہوں دوبارہ، لیکن اس کے ہاں تو رزق کی بہت فراوانی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 70 گنا واپس بھی کرتا ہوں، جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 70 گنا اس کا اجر بھی دیتا ہوں لوٹا کے۔ تو جب میں نے اس بندے کو اس کا سارا رزق ایک بوری کے برابر جو تھا دے دیا، تو اس نے اس میں سے خود بھی کھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی خیرات کیا، اور اسی خیرات اور صدقے کی وجہ سے میں نے اس کے رزق میں فراوانی کر دی، اور اسی وجہ سے موسیٰ تم نے دیکھا کہ اس کے رزق میں کتنا اضافہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنا ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے کہ کہیں ہمارا رزق نہ کم ہو، لیکن باری تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اسلوب بنا دیا ہے کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس کو 70 گنا کر کے لوٹاتا بھی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اس قدر مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے روزی روٹی کم تو نہیں ہو جائے گی، ہمارے پیسے تو نہیں کم ہو جائیں گے، ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے گرد و نواح جو لوگ حقدار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچیں، ان کی ضرورتیں اگر آپ جتنی پوری کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ضرورتیں پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ دوسروں میں ہم آسانیاں تقسیم کر سکیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے گرد و نواح دوستوں کو، رشتہ داروں کو شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔